السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ لوگوں کی میں خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے 5ویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر۔ سب سے پہلے ہم خلاصے کے طور پر جان لیتے ہیں کہ آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اچھے طریقے سے باتوں کو سمجھ جاؤ، ہے نا، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ تمہاری نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو جیسے حکومتیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر آدمی حکومت کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور عرش تک ہر کوئی پہنچنے کی کوشش کرتا، لیکن عرش پر قبضہ کس کا ہے؟ ہر جگہ پر قبضہ کس کا ہے؟ ایک اللہ کا۔ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو ہر خدا یہ چاہتا کہ نہیں چاہتا کہ میرا اس چیز پر قبضہ ہو جائے، میرا اس چیز پر قبضہ ہو جائے؟ حالانکہ جھگڑے نہیں ہو رہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر چیز، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اس کی تسبیح انسان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ جو آپ کو جادوگر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، تو یہ اپنے نقصان کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آخرت کے میدان میں یہ سب لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور صورتحال یہ ہے کہ ان کی نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے، کتنی مثالوں سے، کتنی طرح سے اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کر کے، انجام کو بیان کر کے، جنت اور جہنم کو بیان کر کے سمجھایا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ کی نفرت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے سمجھایا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ اچھی طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ وما یزیدہم، کہ ان کی نہیں بڑھ رہی ہے، الا مگر نفورا، نفرت، یعنی ان کی نفرت ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، یہ بھی خدا وہ بھی خدا، جو انہوں نے بتوں کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ان لوگوں نے عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ عرش کی طرف پہنچ جاتے نا یہ لوگ، عرش پر قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہوتی تمام معبودوں کے درمیان، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، لو کانا، اگر ہوتے، معہو، اللہ کے ساتھ، آلہتن، کوئی اور معبود، کما یقولون، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اذن، تب تو، لبتغوا، ان لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہوتا، الی ذی العرش، عرش کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے اور بہت بلند اور برتر ہے۔ یہ لوگ جتنی بھی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما، ان باتوں سے، یقولون، جو یہ باتیں کہتے ہیں، علوا کبیرا، بہت بلند ہے۔ ان تمام باتوں سے اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں نا، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ آگے دیکھیں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، زمین اور ان میں موجود ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، ہے نا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں موجود ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز نہیں جو اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان نہیں کرتی ہو، یعنی
ہر چیز اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرتی ہے، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ انسان اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جیسے بہت ساری آج کل سائنسی لینگویج ہیں، میڈیکل لائن کی ایک الگ لینگویج ہے، فائنینشل جو لائن ہے اس کی ایک الگ لینگویج ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے تو ہمارے یہاں تو 1 2 3 ایسے چلتے ہیں، وہاں کچھ اور چلتے ہیں۔ جیسے پیٹرول میں آپ دیکھیں بیرل چلتا ہے، وہاں لیٹر نہیں چلتا، وہاں کلو گرام نہیں چلتا۔ تو ایسے بہت ساری لینگویج جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ایسے ہی اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، پتھر ہوں، چرند پرند درند حیوانات ہوں، ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیں آپ آج کل اگر آپ غور کریں تو انسان نے ایسی کتنی چیزیں بنا لی ہیں جو آپ سے بات کرتی ہیں۔ انسان نے روبوٹ بنا لیا، وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ انسان نے لوہے کے لکڑی کے ایسے آلات بنا لیے کہ جس کے ذریعے آپ مشین کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان کا بنایا ہوا لوہا آپ سے بات کر سکتا ہے تو کیا اللہ ان چیزوں کے اندر وہ طاقت نہیں دے سکتا کہ یہ اللہ کی تعریف بیان کریں؟ وہ تو اللہ ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان کی تسبیح اور تحمید کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ بہت بردبار اور بے حد معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جن کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ چرند پرند پہاڑ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہر چیز کی بولی کو سمجھتے تھے، ہے نا۔ تو اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کی تسبیح کو ہم سنتے تھے۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے قول نقل کیا ہے نا۔ حضور کو بہت سارے پتھر سلام کرتے تھے۔ تو اللہ کی تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہیں، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اسی بات کو اللہ بیان فرما رہا ہے، تسبحوا، تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اللہ کی، سماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن اور جو کچھ فیہن ان میں ہے، وَإِن مِّن اور نہیں ہے، من شیء کوئی چیز، الا مگر، یسبح وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدی اللہ کی، ولیکن لیکن، لا تفقہون تم لوگ تسبیحہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہ بے شک، کان اللہ حلیمن بڑا بردبار، غفورا بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک نظر نہ آنے والا پردہ ڈال دیتے ہیں، ہے نا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک نظر نہ آنے والا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک مطلب تو یہ کہ ان کے نالائقی کی وجہ سے ہدایت اور اچھی باتوں کو قبول کرنے کا ان کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن وہ تکلیف نہیں دے پاتے تھے۔ بعض دفعہ حضور ان کو نظر نہیں آتے تھے، جیسے کہ ہجرت کے دوران کا واقعہ ہے۔ ایسے ایک مرتبہ ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل، وہ ایک دم غصے میں آ کے لال تال ہو کے جب سورہ دار نازل ہو رہی تھی تو وہ پتھر لے کے حضور کے پاس گئی، اور حضور خانہ کعبہ کے پاس تھے لیکن حضور اس کو نظر نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت سے بھی یہ لوگ محروم، اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا وبال بھی ان کے اوپر، اور یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِذَا اور جب قرأت آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، جعلنا ہم بنا دیتے ہیں، بینک آپ کے درمیان، وبین الذین اور لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرہ آخرت پر، کیا بنا دیتے ہیں؟ حجابا مستورا ایک نظر نہ آنے والا حجاب۔ دیکھیے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور وہ اس طرح کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، یعنی قرآن کی ہدایت سے یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کے کان میں بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے تو ہیں لیکن عیب نکالنے کے لیے، ہے نا، اور قرآن ان کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتا ہے کہ یہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا اور ہم بنا دیتے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً ایک غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ کہ یہ لوگ قرآن سمجھ ہی نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ اور ان کے کانوں میں، وَقْرًا ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں،
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہونا یہ چاہیے کہ قرآن مجید سے ان کو فائدہ حاصل ہو، لیکن یہ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کانوں کو بند کر لیتے ہیں اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی سورج نکل رہا ہو تو سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے کوئی آنکھوں پہ پردہ ڈال لے تو سورج کی روشنی سے وہ چھپ جائے گا، سورج کی روشنی اس کو نہیں ملے گی، سورج کی روشنی سے وہ محروم رہے گا۔ تو ایسے ہی ان کا حال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب ذکرت آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں ربک اپنے پروردگار کا ذکر فی القرآن قرآن میں وحدہ ہے نا، کیا کرتے ہیں اپنے پروردگار کا وحدہ تنہ تنہا صرف اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، ولو تو یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں علی ادبارہم اپنی پشت کے بل نفورا بھاگتے ہوئے، یعنی بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے بھاگتے ہیں، جس کا وبال ان کے اوپر ہی پڑے گا۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں تو جس غرض سے یہ سنتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور اس وقت بھی جب یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ بے انصاف لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایک ایسے شخص کے پیچھے پڑے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو کان لگا کے قرآن سنتے ہیں ہے نا، اور قرآن سننے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو غرض ہوتی ہے وہ بہت غلط ہوتی ہے، طنز کرنا اور کمیاں نکالنا، اعتراض کرنا۔ تو یہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم اس سے خوب واقف ہیں، اور جب ان کے ظالم لوگ سرگوشی کرتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ارے یہ تو مجنو ہیں، مسحور ہیں، ان پہ جادو کیا گیا ہے، یہ تو جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان تمام چیزوں سے خوب واقف ہیں، نحن اعلم، اور ہم خوب واقف ہیں، بما ان تمام چیزوں سے، یستمعون جو باتیں یہ لوگ سنتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں سنتے ہیں، اذ جب، یستمعون الیک جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، واذ اور جب، ہم نجوا یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں، اذ اور جب، یقولو کہتے ہیں ظالم لوگ ان کے، کیا کہتے ہیں، ان تتبعون کہ تم لوگ اتباع کر رہے ہو، الا صرف اور صرف، رجلن ایک ایسے آدمی کی، مسحورہ جس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو یہ جادو مطلب بولتے ہیں مجنو ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو کھول کھول کے اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ، اللہ تم سے اور تمہاری تمام چالوں سے واقف ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھیے تو صحیح یہ لوگ آپ کے لیے کیسی فرضی باتیں کہتے ہیں، تو یہ لوگ تو گمراہ ہو چکے ہیں، یہ درست راستہ نہیں پا سکتے۔ اب بتائیے، دلوں کی باتوں کو بھی اللہ بیان فرما رہا ہے، تو مشرکین مکہ کو چاہیے کہ غور کریں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم۔ جن لوگوں نے غور کیا وہ ہدایت پہ آ گئے، اور جن لوگوں نے غور نہیں کیا وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے انظر دیکھیے تو صحیح، کیفا کیسی، ضربو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے، امثال فرضی باتیں، فضلوا تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون تو یہ لوگ نہیں پا سکتے، سبیلا سیدھا راستہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی بن جائیں گے اور ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، سب کچھ ریزہ ہو جائے گا، تو دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے، ان کی بات کو اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وقالوا اور یہ لوگ کہتے ہیں، اذا کیا جب، کننا ہم لوگ، عظامن ہڈی بن جائیں گے، ورفاتن اور ریزہ ہو جائیں گے، انا تو کیا، لمبعوثون ہم لوگ زندہ کیے جائیں گے، خلقن جدیدہ ایک نئے سرے سے، نئی طرح سے۔ قل آپ فرما دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا آپ فرما دیجئے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ ارے تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، جو بننا ہے بن جاؤ، اللہ دوبارہ پیدا کر کے رہے گا۔ قل آپ فرما دیجئے، کونوا تم بن جاؤ، حجارۃ پتھر، او حدیدا یا لوہا،
او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اپنے خیال کے مطابق اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق، جو من کرے بن کے دکھاؤ، پہلے تو بن نہیں سکتے، سپوز کرو تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، ہے نا، یا اپنے خیال کے مطابق اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے او یا خلقن، اس سے بھی بڑی مخلوق، مما یکبرو، جو بہت بڑی ہو، فی صدورکم، تمہارے خیال کے مطابق، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر بھی ہم تم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، پھر ان قریب وہ پوچھیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان قریب وہ پوچھیں گے، یعنی یہ لوگ یہ بھی پوچھیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، جس اللہ نے بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے تمہیں پہلی مرتبہ میں پیدا کر دیا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تم کچھ تو ہو، تو جو اللہ بغیر، جب تم کچھ نہ تھے تب اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب اللہ تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اس پر وہ اپنا سر ہلا ہلا کر آپ سے کہیں گے یہ ہوگا کب، یہ ہوگا کب۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ فرما دیجئے عجب نہیں کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کیا ہم، تو اللہ فرما رہا ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تم کچھ بھی بن جاؤ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہم کیسے ہوں گے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اور جب پہلی مرتبہ دوبارہ زندہ کیا تو یہ لوگ پھر کریں گے کہ ایسا کب ہوگا، تو آپ فرما دیجئے بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے نا، کتنی قریب ہے آگے اللہ ذکر فرمائے گا، دیکھیے فَسَيَقُولُونَ، تو یہ لوگ کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، ہمیں دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ قل، آپ فرما دیجئے الذی، وہ ذات، فطرکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ میں، فَسَيُنْغِضُونَ، تو یہ لوگ ہلائیں گے، الیک، آپ کے سامنے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، ویقولون، اور کہیں گے متاہو، یہ کب ہوگا؟ قل، آپ فرما دیجئے عسیٰ، بہت جلد، ان یکون، کہ یہ ہو، قریب، قریب ہے، یہ ہونا بہت قریب ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ دن بہت قریب ہے کہ جب اللہ تم کو پکاریں گے، پھر تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور خیال کرو گے کہ تم تھوڑے ہی دنوں دنیا میں رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ دن آئے گا نا، تو یہ دنیا کی گزاری ہوئی 50 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی تمہیں ایسے معلوم ہوگی جیسے کہ ابھی تم سوئے۔ اللہ فرماتا ہے یوم، وہ دن، یدعوکم، کہ تمہارا رب تمہیں پکارے گا، فتستجیبون، تو تم چلے آؤ گے، بحمدہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، وتظنون، اور تم خیال کرو گے، ان لبثتم، کہ تم صرف اور صرف ٹھہرے ہو، الا قلیلا، بہت تھوڑا سا ٹائم۔ آپ 50، دیکھیں میں 30 سال کا ہو گیا، میرے 32 سال ہو چکے ہیں، 33ویں سال میں لگ چکا ہوں، میں اگر اپنی لائف میں غور کروں تو لگتا نہیں ہے کہ میں نے 30 سال گزار دیے۔ آپ 10 گھنٹے سونے کے بعد سو کے اٹھو تو کیسا لگتا ہے؟ یار میں 10 گھنٹے سو لیا، ٹائم پتہ نہیں چلتا۔ تو زندگی جب گزر جائے گی نا، اور آخرت کے میدان میں آدمی اٹھے گا، تو اس کو ایسا لگے گا ارے ابھی تو زندگی، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی تھی۔ اگر آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں غور کریں، جو ٹائم گزر جاتا ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ ایک خواب سا لگتا ہے، تو خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے ایسا ہی لگے گا کہ جیسے بہت تھوڑا سا ٹائم ہم نے زندگی کا گزارا ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہوش میں آ جاؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ یہ تمام نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے رکوع میں فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، قرآن مجید سے دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔